اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ ہر یاد، ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا۔ کیا میرے لیے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے؟ جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مرد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے سے دیکھا ہے، تو ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی؟ میرے سارے لفظ، سارے حرف، سارے جذبے، سارے احساسات صرف جہاں-زیب کے لیے ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ ڈاکٹر خورشید کہتے ہیں، اس نے مجھ سے اتنی محبت کی، میرے لیے اتنی دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ میں نے بھی تو جہاں-زیب سے بہت محبت کی تھی، بہت دعائیں مانگی تھیں، پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا؟ ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے، میں نے تو جہاں-زیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا، تو پھر میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے؟ مگر مجھے اس شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ مجھے دیکھنا چاہیے کتنی صداقت ہے اس کے لہجے میں۔ وہ ڈاکٹر خورشید کے گھر اس سے ملنے گئی۔ وہ جتنی تلخی سے اس سے بات کر سکتی تھی اس نے کی، مگر وہ متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وہ اب بھی اسی طرح تھا۔ امید کو اس پر غصہ آیا، پھر اسے ایمان پر ترس آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل مت کرو، اپنی زندگی برباد مت کرو، کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں-زیب نہ آیا ہو، جو تمہاری محبت کا یقین کرے اور تمہارے جذبوں کی قدر کرے۔ مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ 1 سال تک اس سے ملے، نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے۔ اگر اس نے یہ شرط پوری کر دی تو وہ 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے سوچا تھا 1 سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی، وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کے جنون میں بھی کمی ہو جائے، شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی۔ ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی۔ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ 365 دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے، نہ اس سے بات کی جائے، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جائے، تو محبت کم ہو ہی جاتی ہے۔ میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے جہاں-زیب کے ایلیوژن کے ساتھ رہنے کے لیے 1 اور سال مل گیا تھا۔ 1 سال اور گزر جاتا، امی اس کے لیے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتیں۔ 1 سال بعد وہ 28 سال کی ہو جاتی۔ تب ایمان کے انکار کی صورت میں امی کو ایک بار پھر سے اس کے لیے رشتے کی تلاش کرنی پڑتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ یہ خاصا دشوار ہوتا۔ شاید اس کی شادی نہ ہو سکے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس کی ہر توقع ہی رہی تھی۔ 1 سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ اس 1 سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح۔ اس 1 سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا ہوا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا۔ 1 سال کے دوران بھی اس نے اپنے ارد گرد لہراتی پرچھائیوں میں جہاں-زیب کو ہی تلاش کیا تھا، اپنے ارد گرد گونجتی آوازوں میں اسی کی آواز ڈھونڈی تھی۔ یہ 1 سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا۔ وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھاگے سے معلق تھی۔ وہ چاہتی تھی ایمان علی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اس سے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کرے۔ اس کا خیال تھا وہ رابطہ کرے گا بھی نہیں، کیونکہ پورے 1 سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کوریئر سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کا سانس رک گیا تھا۔ لفافے کی پشت پر لکھا ہوا ایمان علی کا نام اسے کسی سانپ کے ڈنگ کی طرح لگا۔ دم سادھے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کارڈ کھول لیا۔ The year is over. ایمان علی remains ایمان علی. What about your promise? اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا۔ اس کا وعدہ اس کے گلے میں پھندا بن کر اٹکنے لگا۔ کیا واقعی میں اس شخص سے مقدر میں ہوں؟ تو پھر جہاں-زیب عادل؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ 3 دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ یہ امید کی ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم ادا نہ کی جائے،
اس کے گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کانپتا رہا تھا۔ ہاں، ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی ہے، اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے۔ 9 سال جب بھی میں نے اس کاغذ کا سوچا تھا، میری سماعتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی گونجتا رہا تھا۔ پچھلے 5 سال میں نے یہی سوچا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا، اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ، کوئی خواہش رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خورشید علی، میں ایمان علی کے مقدر میں لکھتی گئی ہوں۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو۔ یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے۔ پچھلے 1 سال میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے، بہت بار، اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے، مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے۔ تم میری سول میٹ ہو امید، میری بیوی نہیں ہو۔ مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ مشکل لگتا رہا ہے، مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 بجے اس کا نکاح ہوا تھا، شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی۔ سعود ارتضیٰ کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی، اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وہ کاٹن کے ایک ایمبرائڈرڈ سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا، کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا تھا، کس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی، اور ایسی ہی محبت کی تھی۔ 9 سال وہ محبت کرتا رہا تھا، پھر سب کچھ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی 1-1.5 سال کی محبت پر ایمان لے آؤں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے پریشان ہوا تھا، وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اور اس نے وجہ بتا بھی دی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے لفظ اسے چھوٹے لگتے ہیں، اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے۔ بہت دیر بعد ایمان نے کہا تھا۔ ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا۔ اسے حیرت ہوتی، کیا کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور ایمان علی ایسا ہی ایک مرد تھا۔ وہ کم گو اور ریزرو تھا۔ اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دن میں ہی ہو گیا تھا۔ اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفیات پر حیرت ہوتی، گھر، آفس، جم اور پھر گھر۔ شادی کے 3-4 دن اس نے اپنی مصروفیات بتائی تھیں تو امید نے مسکرا کر کہا تھا، تم خاصے مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی سے، یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے، آزاد؟ ہاں، اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا، تب شاید میرا اطمینان ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہتا۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان؟ وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا، مگر میں تو تمہیں کوئی تکلیف دوں گا ہی نہیں، اس لیے تمہارے چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے بے اختیار کوئی اور یاد آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی، مگر ایمان علی کے وجود نے جہاں زیب عادل کے ایلیوژن کو ختم نہیں کیا تھا۔ ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا، مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا۔ وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا تو اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا۔ اس کے لہجے کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی تھی۔ وہ سوچتی، اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا زندگی ایک دم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی؟ ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل تو نہیں ہو سکتا۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا۔
وہ اس کے والدین سے 2-3 بار فون پر بات کر چکی تھی۔ وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھا اور اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاصی گہری چھاپ تھی۔ اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی، باقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا۔ سبل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی۔ اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو۔ جرمنی پہنچنے کے دوسرے دن اس نے دوپہر کو لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا، یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر میں خوش ہوں کہ اسے بالآخر ویسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا۔ اسے کیسی بیوی چاہیے تھی؟ امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو، جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست۔ یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا، مگر پھر ڈینیل سے تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی اور شادی؟ عجیب بات ہے نا؟ امید کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ نہیں ممی، امید ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، میں نے پہلی بار اسے وہیں دیکھا تھا۔ وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا۔ امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے؟ ممی، آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچتی ہیں، میں اب اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں۔ اس نے ماں کی بات پر کچھ جھیم کر امید کو دیکھا جو بتاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں امید، کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں رہا؟ سبل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امید سے پوچھا۔ امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ممی پلیز، ایمان نے برق رفتاری سے احتجاج کیا۔ ارے اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سبل نے کچھ حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ مچھلی آپ نے کیسے بنائی ہے؟ مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی۔ وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا۔ تم جانتے ہو کہ میری منگنی ہوئی تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ میں آج تک جہازیب کو بھلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، پھر بھی مجھ سے شادی؟ تمہاری ممی کہہ رہی تھیں کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو، پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں؟ اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا تھا، وہ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا۔ میرے لیے وہ کسی بوائے فرینڈ سے بڑھ کر تھا، اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ امید نے ڈھٹائی سے اپنی بات دہرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے امید، اپنی آنکھوں کو بازوؤں سے ڈھکتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں وہ بہت دیر کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ تو اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی سے محبت نہ کی ہو، اور اس کی زندگی میں آئی امید عالم، جس کی زندگی میں جہازیب عادل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا۔ کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہازیب کا نام اس کے سامنے اس طرح لیتی ہوں؟ اور میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اس شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی بہت دیانتداری سے گزارنے کی کوشش کی تھی؟ پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ شخص اتنا مستحق تو ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں۔ اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں آخر اپنے کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں؟ وہ پتہ نہیں کس رو میں آ کر سوچ رہی تھی۔ ذہنی ابتری کے جس طویل دور سے وہ گزر رہی تھی وہ چند لمحوں کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراؤ محسوس کیا۔ بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا، کیا واقعی سو گئے ہو؟ کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اب اطمینان سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔
ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندھے پر ٹکے ہوئے اس کے سر کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے پرسکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہاں زیب عادل کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی۔ ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا رہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا، اور یہ پسندیدگی صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے، اس کی باتوں پر ہنستے ہوئے، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے ہر بار جہاں زیب کے ایلیوژن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر جرمنی سے واپس آنے سے 2 دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی، اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا۔ متلاشی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پہ آئی۔ آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سویٹر کی پیمنٹ کر کے جا چکے ہیں۔ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی بات سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ شوہر ہے میرا۔ تو پھر آپ انتظار کریں، شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اسے سمجھایا۔ وہ کچھ کہے بغیر اسٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، اور اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ اب کانپنے لگے تھے۔ اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جرمن زبان میں گھر کے دروازے پر لکھا ہوا پتہ وہ کسی طرح بھی یاد نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پاس پرس نہیں تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ 10 منٹ گزر گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ امید نے خود کو اسی خوف کی گرفت میں پایا جس نے 5 سال پہلے اس رات اسے اپنی گرفت میں لیا تھا، جب جہاں زیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کنویں کی تہ میں گرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ مگر کیوں؟ اور اس طرح؟ خدایا! اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ اور اگر وہ بھی مجھے جہاں زیب کی طرح چھوڑ گیا ہے تو میں کیا کروں گی یہاں اس طرح خالی ہاتھ؟ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا؟ میں اس کی بیوی ہوں، کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو، جہاں زیب بھی تو چلا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسٹور سے باہر نکل آئی۔ پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کاٹتے ہوئے وہ ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی۔ وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اپنے پاس سے گزرتی ہوئی ایک عورت کو روک کر اس نے انگلش میں اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ اس عورت کے بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ انتظامیہ کے آفس کا راستہ نہیں جانتی تھی۔ وہ شخص اور اس کی ساتھی عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے۔ آفس میں موجود ایک لڑکی اور 2 آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی، اور پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈریس سسٹم پر ایمان علی کا نام دہرانے لگے۔ وہ زرد ہوتے چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اعلان کرنے کے دوران اس لڑکی نے شاید اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو… لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام بھیج رہی تھی۔ اسے اپنا پورا وجود بہت سرد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے پاکستان ایمبیسی فون کروں، انہیں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ اور ڈھونڈنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا
یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگا؟ میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بے عزتی کے ساتھ؟ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپس کی گرفت میں محسوس ہو رہا تھا، پہلے جہازیب اور اب ایمان۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے؟ آخر میں نے اس شخص سے شادی کیوں کی؟ مجھے شادی کرنے ہی نہیں چاہیے تھی۔ ڈاکٹر خورشید وہ غلط کہتے تھے، وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے۔ اسے اپنا پورا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا تھا۔ اعلان کیے ہوئے 30 منٹ گزر چکے تھے لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا۔ آپ اب گھر چلی جائیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے جا چکے ہوں، اس لڑکی نے کہا۔ وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تبھی کوئی ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور امید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایمان کا سر توڑ دے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اسے ایک دم کیا ہوا، وہ بس اس پر چلانے لگی تھی۔ اسے پھر بے تحاشا رونا آیا۔ ایمان فق چہرے کے ساتھ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ بہت دیر وہ اس سے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا، مجھے پاکستان جانا ہے، مجھے اپنا پاسپورٹ چاہیے۔ وہ روتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے رونے سے زچ ہوا یا اس کی باتوں سے، مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ ایک دم چلایا تھا، میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے۔ کیا یہ شخص اب مجھے جہاں زیب کے حوالے سے طنز کا شکار بنائے گا؟ وہ ایک دم رونا بھول گئی۔ اب چلیں، وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا۔ کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شاپ سے نکلا تھا، چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کرتے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی وہیں رک کر میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں، اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا، وہ بھی اس طرح؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اب وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ اس کی کسی بات کو نہیں سن پا رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ابھی بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ سوار تھا، یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ آخر اسے یہ بات کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں، گھر آ کر بھی جاری رہی تھیں، اور شاید اس کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی، اس لیے وہ ایکسکیوز کرتا رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش ہو رہی۔ اسے اس سے پہلے کبھی وہ اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔ اس رات بہت دنوں کے بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے الوجن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آیا، ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا۔ رات 3 بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیڈ کے دوسرے کونے میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ ایلوجنس کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا۔ جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ 1 ہفتے کے لیے راولپنڈی رہی۔ ایمان اس دوران اسے باقاعدگی سے فون کرتا رہا۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی زندگی اور مستقبل اب کس حد تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی طور بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ گھر میں ہر ایک کی زبان پر ایمان کا ذکر تھا۔ امید کی کوئی بات ایمان کے حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کی امی، اس کے بھائی، اس کی بہن، اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا تھا کہ ایمان اس کے گھر اور اس کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا تھا، اور میں کتنی دیر اس طرح ناراض رہ کے زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا تھا۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ بالکل نارمل طریقے سے کسی خفی کا اظہار کیے بغیر اس کے ساتھ چلی آئی۔ ایمان آفس جوائن کر چکا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے رات کو ڈاکٹر خورشید کے پاس جایا کرتا تھا۔ امید کو حیرانگی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا، اور پھر اس طرح باقاعدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ پھر اچھے ہو گئے تھے، مگر جہاں زیب کا ایلوژن ابھی بھی اس کی زندگی سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ اس کے حواس پر سوار ہوتا تب اسے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اگلے چند ماہ بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اور نیا موڑ دیکھا تھا۔